اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے جملہ مومنین و مومنات شہداء اسلام، مخصوصاً شہداء ذکر امام حسین علیہ السلام، ان مجالس کی خاطر، اس ذکر کی خاطر، اس فرش اعضاء کے تقدس کی خاطر اپنی جان دے دینے والے شہداء کو یاد رکھنے کے لیے جملہ شہداء عزاداری امام حسین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ قرأت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدرنا وصدر الحسین بظہور الحجہ۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود، والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا سیدنا و مولانا خیر خلق اللہ الاجمعین خاتم النبیین و سید المرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ درود پڑھیے محمد والی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزاداران امام مظلوم، پاسبان شریعت محمدی، حافظ دین رسول، قرۃ عین رسول امام حسین علیہ السلام، صلی علی محمد وعلی۔ میں نے خاص طور پہ امام کا یہ لقب
آج 28 رجب مدینے سے دلبند مصطفیٰ جگر گوشہ بطول اور نور نظر بطول کی روانگی کی مجلس میں بیان کیا ہے۔ یقیناً اگر شعائر اللہ کی تعظیم خوف خدا رکھنے والے دلوں کی نشانی ہے اور دنیا میں ہزار چیزیں ایسی ہیں جو خدا کے لیے شعار کا درجہ رکھتی ہیں، سلوگن کا درجہ رکھتی ہیں، ایک ایسی نشانی کا درجہ رکھتی ہیں جو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، یا جس کو یاد نہ آ رہا ہو اس کو حر کی طرح نکال کر لا کر دکھا دے، تو شخصیت صرف حسین کی ہے۔ یعنی پوری تاریخ انبیاء و اوصیاء و اولیاء، تاریخ انسان کی بات نہیں ہو رہی، عام انسانوں میں سے آپ اوصیاء کو منتخب کریں، ان میں پھر اولیاء و انبیاء و رسول، ان کی سیرت میں اگر دیکھیں تو حسین کی مثال نہیں ملتی، تو بھی حسین جیسا نہیں ملتا۔ اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کی ایک دلیل زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام، یعنی جتنی صفویت آدم ہے، السلام علیک آدم صفوت اللہ، جتنی پیورٹی آدم میں پائی جاتی ہے وہ سب کا سب اگر وراثت میں مل رہا ہے تو حسین کو مل رہا ہے۔ جتنی خلت، جتنی محبت، جتنا لگاؤ، جتنی لگن، جتنی دوستی، ہمدلی، ہمراہی ابراہیم و خدا میں پائی جاتی ہے، اس کا اگر کوئی وارث ہے تو اسماعیل نہیں ہے، وہ حسین۔ ایک حضرت اسماعیل تھوڑی ذبیح اللہ ہیں، نہ جانے کتنے انبیاء ہیں جنہیں راہ خدا میں، انبیاء نبی جن کو ذبح کر دیا گیا۔ سورہ یاسین کی تفسیر میں دیکھیں، خود اس کے اندر بیان کیا ہے، دیگر قرآن کے واقعات میں۔ لیکن اگر ان کا تمام کا رہبر اسماعیل ہے تو جناب اسماعیل کی اس طرح سے شہادت بارگاہ الہی میں پیش کرنا بھی اگر کسی کو وراثت میں مل رہی ہے تو وہ حسین ہے۔ سلام علیکہ وارث اسماعیل ذبیح اللہ، عظیم جملے ہیں، عظیم جملے ہیں زیارت وارثہ کے، یہ مفصل موضوع ہے۔ اور اس وجہ سے اب کوئی بھی فرد اگر کسی دین الہی کا پابند ہے، میں بقیہ ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں زیارت وارثہ کی، تو وہ سب کا سب حسین میں پایا جاتا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہیں تو حسین ان کا وارث ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو حسین ان کے وارث ہے۔ یوں چیدہ چیدہ چند سلیکٹڈ لقب، انشاءاللہ آگے ربط مصائب میں اس سے کوشش کروں گا استفادہ کروں۔ اب حسین ان تمام وراثتوں کے ساتھ 28 رجب سن 60 ہجری 60 آفٹر ہجرہ مدینے میں موجود ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا ہر قدم صحیح ہے تو بھی تمام انبیاء کا قدم ہے، اور غلط ہے تو بھی تمام انبیاء کا قدم۔ اس وراثت کا مطلب یہ ہے۔
آج اگر حسین تک کوئی نہیں پہنچ رہا تو وہ ابو لہبی ہے۔ اقبال نے کہا بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دی ہمیں اوست، اگے بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ وہ جتنا دین محمد تک پہنچانے کے لیے تھا وہ اس وقت حسین کے پاس ہے۔ 27 رجب کو مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں مدینے کی کچھ غیر معمولی حرکات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ حکومتی حرکاریں جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، فوج کا گشت زیادہ ہے، پریشان ہیں، ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین کے پاس پیغام آتا ہے، گرچہ یہ چیزیں آپ کے لیے شاید سنی ہوئی ہوں، لیکن اس ماحول تک لے جانے کے لیے اور بچوں کو اس چیز سے آگاہی دلانے کے لیے ضروری ہے انہیں بیان کیا جائے۔ نماز میں جس طرح سب آتے ہیں، مدینے کی مسجد اس وقت کا مدینہ مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے۔ جو اس وقت مسجد نہیں پہنچ رہا گویا اسے مسلمان نہیں شمار کیا جا رہا، ایسی کیفیت ہے۔ تو بادل ناخواستہ ہی صحیح سب مسجد ضرور پہنچ رہے ہیں۔ اب وہاں پر پیغام آتا ہے کہ آپ کو حاکم مدینہ نے طلب کیا۔ یہ پیغام اس مسجد میں 2 لوگوں کو دیا جاتا ہے، ایک عبداللہ بن عمر کو اور ایک حسین ابن علی کو۔ اور جیسے ہی یہ پیغام ملتا ہے، بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے فرزند عمر نے بھی یقیناً باپ سے سنا ہوگا مشکل وقت میں یہی خاندان سہارا دیتا ہے جب سوال پوچھنا ہو۔ اس سیرت پہ چلتے ہوئے در حسین پہ آ گئے، خدمت حسین میں۔ عبداللہ بن عمر، کیا ماجرا ہے؟ حاکم نے بلایا ہے۔ امام کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ ان کا حاکم گزر گیا ہے، ان کا حاکم گزر گیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ جیسے ہی کا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا جائیں گے، کہا آپ کو مار دیں گے جائیں گے تو۔ کمال دیکھیں، علی کے بیٹے کو موت سے ڈرا رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو مار دیں گے۔ امام حسین نے جانے کی تیاری کی، گھر آئے، بنی ہاشم کو تیار کیا، چلو اس وقت حاکم کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ ابھی جوانان بنی ہاشم موجود ہیں، عباس، قاسم، علی اکبر، اون، محمد بن مسلم، علی بن مسلم، محمد بن علی، یہ سب حسین کے ساتھ ساتھ، حتیٰ جناب مسلم بھی موجود ہیں اس وقت۔ یہ سب امام حسین کے ساتھ، حضرت عباس کے بھائی تینوں امام حسین کے ساتھ ساتھ۔ اب اس طرح بنی ہاشم کے کارواں کو آتے ہوئے جب حاکم کی جانب دیکھا تو ہرکارے یہ سمجھے کہ حسین حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ حسین، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسین حاکم کو مارنے آ رہے ہیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور آج اس حکومت پہ قبضہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ جملہ دشمن کی زبان سے بہت ہے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بنی ہاشم کی طاقت کیا ہے۔ حسین پہنچے ہیں، کہا تم سب باہر رکھو، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ ابو الفضل العباس موجود ہیں سب بھائیوں کے ساتھ، سب برادران کے ساتھ۔ حسین اندر گئے، گفتگو ہوئی، اور یہاں تک کہ ملعون امام حسین کو یہ دعوت دیتا ہے کہ دیکھو یہاں خاموشی سے بیعت کر لیجئے،
تو معاملہ رفع دفع ہو جائے، کیونکہ معاویہ مرتے ہوئے کہہ کے گیا ہے کہ حسین بن علی سے بیعت لے لینے کا مطلب، اگر حسین تمہاری بیعت کو قبول کر لے گویا تمہاری حکومت، تمہاری خلافت کو سند مل جائے گی، پھر آتھرائز ہو جائے گا، اٹیسٹیشن ہو جائے گی، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج تک اب لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ آج تک امام حسین کیوں خاموش تھے، آج تک اس لیے امام حسین خاموش تھے کہ بھائی کی ہوئی صلح کے اوپر قائم تھے، جس سے یہ پتا چلے یہاں پر نام و شخصیات بدل سکتی ہیں لیکن کردار آل محمد ایک ہی ہے۔ اگر محمد نے کوئی وعدہ کیا تھا تو آخری محمد بھی وہ وعدہ نبھا کر دکھائے گا۔ اب تک وقت تھا اور صلح نامے کی شرط میں موجود تھا، معاویہ اپنے بعد یزید کو یا کسی کو یہ خلافت منتقل نہیں کرے گا، اور اس پہ امضا موجود ہے، اس پہ امضا موجود، رسول کی حدیثیں موجود ہیں مدینے کے نام کے ساتھ، اے اہل مدینہ اگر آل سفیان میں سے تم کسی کو میری خلافت پر حاکم دیکھو اسے قتل کر دینا۔ کس قدر سخت حدیث ہے۔ مدینے والوں نے ایسا نہیں کیا تو اب مدینے پر عذاب آ رہا ہے۔ عذاب دو طرح کے ہیں، ایک مصیبت میں مبتلا ہو جانا اور ایک مصیبتوں میں سہارے کا چھن جانا، سائبان کا ہٹ جانا، سہارے کا ختم ہو جانا۔ آج مدینے والوں سے سہارا چھینا جا رہا۔ مرتبہ حسین نے ان کا میں تو اس طرح سے بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی وقت حسین نے ایک ایسا جملہ کہا، ایک ایسی پالیسی دی جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، حسینیوں کے لیے اور یزیدیوں کے لیے ایک خط فاصل بن کے رہ گئی کہ مثلی لا بھائی مثلا یزید، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب خطبات امام حسین کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو عظیم ترین خطبات ہیں، عظیم ترین خطبات۔ خود اسی موقع پر امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آگے حسین کے اقدام کس طرف ہوگا۔ اگر اس وقت مدینے میں بیعت نہیں کی جا رہی ہے تو یقیناً نہ پھر مکے میں ہوگی نہ کربلا میں ہوگی۔ اگر آج یزید کو قبول نہیں کیا جا رہا تو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس وقت پھر مروان بن حکم اسی وقت کہتا ہے مروان کہ اس کو ابھی مار دو، بعد میں ہاتھ نہیں۔ ایک مرتبہ حسین مرتے یبن زرقا، تو مجھے مارے گا، یہ تیرا یہ امیر۔ اس صدا کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے نیاموں سے تلواریں نکلنے کی آواز آئی، اور ایک مرتبہ جیسے ہی یہ آواز سنی فوراً حاکم نے سب کو روک دیا اور حسین دربار سے اٹھ کر آ گئے۔ بعض مورخین نے یہ تاریخ 26 رجب لکھی۔ پھر وہ دوسرے دن وہ گفتگو مروان سے نقل کی اس طرح کے جس میں امام کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بلیت امتی برائن مثل یزید۔ اگر امت یزید جیسے کی رائے کو ماننا شروع کر دے تو وہ سلام علی الاسلام، پھر اسلام پر سلام ہے، پھر اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اور وہاں پر بیان کیا ہوا رجل فاسق شارب الخمر وقاتل نفس المحترمہ، وہ فاسق ہے، شارب الخمر ہے، نفس محترمہ کو قتل کرنے والا ہے۔ مثلی، اب اس مقام مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہ کل حسین نے یزید کی بیعت کی تھی، نہ آج کوئی حسینی یزیدی کی بیعت کر سکتا ہے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور پھر اس مقام پہ امام حسین وَلَقَدْ سَمِعْتُ مِن رسول اللہ من جدی رسول اللہ، میں نے اپنے جد رسول سے سنا ہے، یقول الخلافت محرمہ علی آل ابی سفیان،
حرام ہے یہ خلافت آل ابی سفیان پہ. اور کتنا عرصہ آل ابی سفیان کہاں کہاں کس طرح حاکم رہی، ان لوگوں تک یہ حدیثیں نہیں پہنچ سکی. اس لیے کہ حدیث وہ بیان کرے گا جو گھر میں موجود ہے، باہر والی حدیث تھوڑی بیان کرے گا. بس یہاں سے امام نے اب اس مقام پر سوچنے کی ضرورت ہے، ایک لمحہ فکریہ. مجھے نہیں پتا اس وقت مدینے کی آبادی کتنی ہے، پاپولیشن کتنی ہے، اور ظاہراً اس سے فرق بھی نہیں پڑ رہا. یقیناً ہزاروں میں تو ہے، تھاؤزنڈز میں ہے پاپولیشن. امام حسین کے ساتھ چلنے والے لوگ 100 سے زیادہ نہیں ہیں. اچھا کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مدینے میں حسین کو کوئی نہیں جانتا. مدینے کی تو گلیاں حسین کی چاپ سمجھتی ہیں. مدینے کی تو گلی کوچے حسین کو جانتے ہیں. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حسین کو جانتے نہیں تھے. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حسین بغیر بتائے چلے گئے. اس واقعے کے بعد 3 وزٹ ہیں امام حسین کے قبر رسول پر. اللہ اکبر، 3 دفعہ حسین گئے قبر رسول پر. جو آپ مختلف روایت سنتے، کچھ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا، مولانا ہم نے سنا تھا اس طرح امام حسین آئے سب بھائیوں کے ساتھ اور اس طرح آ کر رسول سے گفتگو کی اور خداحافظی کی. دوسری دفعہ ہم نے روایت سنی کہ حسین آئے اور بھاگتے ہوئے خود کو قبر پہ گرایا ہے. 3 وزٹ زیادہ سے زیادہ بتائے، 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو یقیناً. جب حسین آئے ہیں اور آ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد خود کو قبر رسول پہ گرا لیا باقاعدہ، اور پھر گفتگو شروع کی. اور یہ وہ مقام ہے جس وقت وہ خواب بیان کیا ہے کہ اس حالت میں امام حسین یہیں پر اسی موقع پر قبر پر رسول خدا کو خواب میں دیکھتے ہیں. اور یہاں پر وہ روایت ہے، فقط ان اللہ شاء یراک قتیلا وَيَرَاهُنَّ صَبَايَا، کہ حسین مشیت الہی کے مطابق تمہیں قتل ہونا ہے، اور یراہن صبایا، اور انہیں اسیر ہونا ہے. گویا اس وقت تک قافلہ تیار ہے. واپس آئے ہیں، بھائی محمد حنفیہ کو وصیت لکھی ہے. دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہے، سیرہ حسین سے سیکھیں. اس وقت حسین ابھی نکل رہے ہیں، آج 28 رجب ہے، وصیت لکھ کے جا رہے ہیں. آج وہ تمام افراد جو خطرات سمجھ رہے ہیں اپنے لیے زندگی میں، اس وقت میں ماحول میں، کم سے کم سیرہ حسین پہ چلتے ہوئے اپنی وصیتیں ترتیب دیں. کم سے کم اس میں شہادت. آپ کو لگتا ہے حسین کو شہادتین لکھنے کی ضرورت ہے اپنی وصیت نامے میں؟ اللہ اکبر. شاید حسین نے یہ سوچا ہو ایسا نہ ہو کل آنے والا مسلمان اس قدر الفت آل ابی سفیان میں گرفتار ہو جائے کہ میرے اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ سوال کر دے. اللہ اکبر. بہت حساس نقطہ ہے. حسین لکھ رہے وصیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا معوصى به الحسين ابن علي إلى أخيه محمد المعروف بابن حنفية، إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله، بنائے لا إله إلا الله، لا إله إلا الله کا نعرہ لگا رہا. اور یہ نہ سمجھنا کہ محمد کے خلافت کا نبوت کا میں قائل نہ تھا، کل آنے والے مسلمان یہ کہنا شروع کر دے
کہ یہ حسین پہ رونے والے، یہ حسین کے عقیدے پہ چلنے والے سمجھتے ہیں کہ نبوت محمد کو نہیں ملی. نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد خدا کے رسول ہیں، وہ اس کے بندے ہیں. وَجَاءَ بِالْحَقِّ مَنْ عِنْدَهُ، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر اور کچھ وصیت کے جملے یہ ضرورت ہے کہ بیان کیے جائیں. درود پڑھیں گے مرتبہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تصور کریں شیعیان، حسین کہہ رہا ہے وَجَاءَ بِالْحَقِّ مَنْ عِنْدَهُ، جو کچھ رسول تک آیا وہ سب حق تھا. وَإِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ جنت کی حقانیت کا بیان ہو رہا ہے وصیت نامے میں. وَالنَّارَ حَقٌّ، جس کی دشمنی پر آتش جہنم کو واجب قرار دے دیا گیا ہو، وہ اس کی حقانیت کی گواہی دے رہا ہے. وَالسَّاعَةَ الْآتِيَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ خدا جسے چاہے. بہرحال اب یہاں امام کا یہ عظیم جملہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، دیکھو میں کسی پر چڑھائی کرنے نہیں نکل رہا، میں کسی پر ظلم کرنے نہیں نکل رہا. میں حسین صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں، انما صرف اور صرف اس لیے نکل رہا ہوں. انما کی طاقت کا، انما یرید اللہ لیذہب، پڑھنے والے جانتے ہیں اس کی طاقت کیا ہے. انما صرف اور صرف خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. گویا اس کا مطلب یہ ہے اس وقت امت جد میں اصلاح نہیں پائی جاتی تھی یا بگاڑ پایا جاتا تھا، اور اگر آج یا قیامت تک کہیں امت محمد میں اصلاح پائی جائے تو اب وہ اصلاح مرہون منت ہے حسین ابن علی کے. بس اب وہ اصلاح، اب وہ صحت، اب وہ حقانیت، اب وہ ہدایت اگر ہے تو حسین کی مرہون منت ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ یہ حسین چراغ ہدایت ہے. اس وقت پریشانی کا وقت ہے، انسانیت پریشان ہے، اہل بیت کے چاہنے والے پریشان ہیں. ہر وقت میں اگر ٹوٹے دلوں کے لیے سہارا ہے تو وہ حسین. گھروں میں مجالس حسین برپا کریں، فرش عزا بچھائیں، ذکر حسین کریں، بلاؤں کو دور کرے گھر سے، بیماریوں کو دور کرے گھر سے. کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں جب لٹا دیا تو اب خدا حسین کے نام پر کچھ دینے سے گریز نہیں کرتا. یقین کیجیے، جس کے آنسوؤں میں شفا، جس کے تبرک میں شفا، جس کے ذکر میں شفا، جس کی خاک میں شفا، وہ حسین آپ کے پاس ہے. آپ کس قدر مالا مال ہے نعمت الہی سے، کس قدر عظیم نعمت ہے آپ کے پاس، یہ اندازہ لگائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور خود پیغمبر کہہ رہے ہیں صلی اللہ علی من ابکل حسین، خداوندہ تیرا درود ہو اس پر جو حسین پر گریہ کرے. گریہ حسین تمہارے دلوں سے غبار کو ہٹاتا ہے. پسندیدہ ترین اگر کوئی آنسو ہے رائے خدا میں، خدا کی نگاہ میں، تو وہ آنسو ہے جو حسین کے لیے. اور صرف یہ نہیں بلکہ امام حسین نے خود جو اپنے لیے کہا، کون ہوگا جو اپنے بارے میں ایسے کہ انا قتیل العبرہ، دو مطلب ہے اس کی.
بس میں گفتگو تمام کی. انا قتیل العبرا، ایک تو یہ ترجمہ کرتے ہیں علماء کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا، یا میں آنسوؤں کا مارا ہوں. اب جب کبھی حسین کا نام آئے گا، شریف خون آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپک کر گواہی دے گا. جب کبھی اب میرا نام آئے گا، آنکھوں سے آنسو جاری. اور اس کے لیے پیغمبر نے سند دے دی. دیکھو کیسا ہی وقت آ جائے، آج اس مشکل وقت میں بھی ذکر حسین ترک نہیں ہونا چاہیے. ذکر حسین کو باقی رکھ کے لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، قتل حسین کے لیے وہ حرارت ہے مومنین کے دلوں میں جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی. اور پھر دوسرے مقام پہ حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے ہاں حسین پہ گریہ کر کے کچھ سکون مل جاتا. بس عزیزو، اور کیوں نہ ملے. 28 رجب وصیت کے بعد حسین نے قافلہ تیار کیا. اس قافلہ تیار ہوا ہے. محضر نامہ ایک نام بچے سنتے ہوں گے، یہ ایک ٹرم ہے، ایک لسٹ ہے جس میں شہداء کے نام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ. جس میں شہداء کے نام موجود ہیں، وہ فہرست دی جاتی ہے عباس کو. عباس یہ افراد ساتھ چل رہے ہیں. ایک مرتبہ فہرست دیکھی جاتی ہے تو اس فہرست میں عباس کا نام ہے، بھائیوں کا نام ہے، بچوں کا نام، جو آتا جا رہا ہے آ رہا ہے. بس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. جس کے نام موجود ہے وہ آتا جا رہا ہے. سواریاں تیار ہو رہی ہیں. اور اس وقت میں خدا کی قسم اس وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جب یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے حسین کا، حسین جا رہا ہے مدینے سے، اہل مدینہ سنا ہے گھروں میں گریہ کر رہے تھے. اللہ گریہ کر رہے تھے. دیکھو حسین کی معرفت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آج حسین آج اگر وقت کا حسین آ کر جواب دے، جو دعائے ندبہ میں کہتے ہیں این الحسن این الحسین، اس وقت کا حسین جب جواب دے تو گھر پہ بیٹھ کے بھی گریہ نہیں ہوگا، پھر حسین کے ساتھ چلا جائے. اس مدینے کی 1000 کی آبادی میں سے اس کا جواب دیتے کہ محضر نامے میں نام نہ تھا، کوئی آ کے بڑھ کے کہتا تو صحیح. ہاں ایک شخصیت ہے جس کے لیے کہا گیا ہے، ایک محمد حنفیہ، جس کے لیے حسین نے کہا میرے بھائی تم یہاں پر میرے وصی بن کے رہو. اور تاریخ میں علماء نے، ذاکرین نے ایک بیٹی کا ذکر ہے. اللہ اللہ خدا آباد رکھے. ایک بیٹی کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے، حسین کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ، جسے فاطمہ صغریٰ کہہ رہے ہیں. اس بچی کا نام اس میں نہیں ہے. اب حسین نے نام تجویز دے دیا، اب کوئی ضد کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بچی کا دل پریشان ہے. حسین نے سب بیویوں کو بتا دیا، سب جا رہے ہیں، ام سلمہ سے خداحافظی کرتے ہیں اور تیزی سے بچی کے قریب سے گزر جاتے. اللہ اکبر. ذرا سوچو آج پورا گھر کہیں جا رہا ہو اور ایک فرد اس گھر کا چھوڑ دیا جائے اور وہ فرد بھی لڑکی ہو. کہ تم ام سلمہ کے پاس رہو گی، کہ تم ام سلمہ، دادی ام سلمہ یہاں موجود ہیں،
ان کا خیال رکھنے کے لیے یا کوئی ہونا چاہیے. میں کہوں گا مولا فضہ جیسی نہ جانے کتنی کنیزیں ہوں گی، کسی کو چھوڑ دیا جائے. اللہ بس عزیزو، میں نے علماء سے سنا کہ ایک ایک کر کے بیوی آتی جاتی ہے، سغرا کہنا چاہتی ہے، کوئی بیان نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ زینب کبریٰ آتی ہے، سغرا گلے سے لپٹ جاتی ہے. پھوپھی اماں سب جا رہے ہیں، ارے میرا بھیا علی اصغر، کچھ دن کا علی اصغر جا رہا ہے اور مجھے نہیں لے جایا جا رہا. زینب ایک مرتبہ سغرا کو لیے حسین کے محضر میں پہنچی ہیں. حسین سمجھ گئے کہ بہن زینب بس مجھ سے سفارش نہ کرنا، یہ کہہ کے زینب کو بلایا اور ایک مرتبہ کہا بہن زینب سفارش نہ کرنا. زینب کہتی ہے ارے آپ نے سنا؟ سغرا کہتی ہے میں نے رات کو خواب میں اماں زہرا کو دیکھا جو واہ حسینہ کر کے چیخ رہی تھی، اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، میں ساتھ جانا چاہتی ہوں. اجرکم اللہ. زینب کو سہارا سمجھایا کہ بہن زینب تم نے تو سنا ہے نا، تم نے بابا سے سنا ہے ہمارے بعد تمہارے بازوؤں میں رسن بنے گی، تمہیں بازار و دربار بے مخنہ و چادر گھمایا جائے گا. ارے دیکھو میری کوئی بیٹی رسول کی شبیہ ہے، کوئی میرے بابا علی کی شبیہ ہے، لیکن میری یہ بیٹی میری ماں زہرا کی شبیہ ہے. السلام علیکم یا قرۃ عین الرسول. ارے یہ شبیہ ہے زہرا. میں نہیں چاہتا میرے بعد دربار و بازار میں جائے. بس عزیزو یہ قافلہ تیار ہے، یہاں سے جا رہا ہے. اس وقت پھر حسین رخصت لے کر گئے ہیں. اب حسین وداع آخر کو جا رہے ہیں. مورخ لکھتے ہیں جب نانا کی قبر کی جانب گئے ہیں بڑے باوقار طریقے سے ٹھہراؤ کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد پلٹے ہیں بقیع کی جانب چلے ہیں. ارے اپنے دلوں کو اس ویران بقیع کی طرف روانہ کرے، شاید اس مشکل وقت میں یہ بقیع سہارا بنے. السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا. ارے زہرا پر سلام، جس کی پسلیاں اس طرح ٹوٹی کہ محسن شہید ہو گئے. حسین بقیع کی جانب آ رہے ہیں، بیٹا ماں کی قبر سے وداع کرنے آ رہا ہے. بس عزیزو کہنے والے لکھتے ہیں کہ حسین دوڑتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے ہیں اور جا کے گریہ شروع کر دیا. اب حسین خدا حافظی چاہتا ہے. اماں خدا حافظ، اب خدا جانے اس قبر پہ چراغ کب جلے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے، اس حسین غریب کا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. بار الہ جتنے حاضرین و سامعین اس ذکر کو سن رہے تھے مولا، ان کو بے تصدق حسین اپنی حفاظت میں صحت و سلامتی کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس ذکر کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مشکل وقت میں عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاخانوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنان کو نیست و نابود فرما. بار الہ اس مشکل وقت میں انسانیت کی حفاظت فرما. بتصدق حسین مریضوں کو شفا یابی عطا فرما. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین.